والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بحد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو خوبصورت لمحات اور نور ساعتیں اعلیٰ قسم کے اوقات اپنے کرم سے اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ کا حیات برکات نصیب فرمائے اور مالک کائنات ہم سب کو نیک مجالس، نیک محافل اور نیکی میں ترقی اور تا حیات لمحہ بلمحہ برکات کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 188 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے باطل طریقے سے مال کو کھانے سے منع فرمایا، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا یہاں، باقی سارے اسی کے ماتحت آتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ باطل طریقے سے کھانا، یعنی وہ حرام مال کھانا، یا لوٹ کر، چھین کر، چوری کر کے، یا جوا وغیرہ کھیل کے، یا اسی طرح تماشے وغیرہ دکھا کے جو حرام ذریعے سے ہوں، اور وہ کام جو شریعت نے حرام کیا ہے، گانا باجا، اس طرح کے معاملات، رشوت لے کر، جھوٹی گواہی دے کر، یہ سارے اسی میں آتے ہیں۔ یہ رزق کے ذریعے حرام ہے، خود رزق حرام ہو یا اس کے لینے کا ذریعہ حرام ہو، جس میں ظلم آئے، تشدد آئے، زیادتی آئے، کسی کا حق چھن جائے، کسی کے ساتھ جو ہے نا زیادتی ہو جائے، یہ ساری صورتیں۔ اسی طرح جوا ہے، شراب ہے، اس طرح کی حرام چیزیں بیچی اور تماشا دکھایا اور ناچے گانے گائے، داڑھی کاٹ کے پیسے لیے، یہ سارے کے سارا پیسہ حرام ہے۔ کوئی بھی ایسا ذریعہ رزق کا جس کا کام کرنا حرام ہے، جس کا فعل حرام ہے، تو وہ فعل اور اس کام سے اگر لیا گیا رزق ہوا تو وہ رزق حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو منع فرمایا۔ ایسے انسانیت کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جتنے جوئے والے لوگ ہیں گھر والے ان سے تنگ ہوتے ہیں، شرابی لوگ ہیں ان سے گھر والے تنگ ہوتے ہیں، تماشائی لوگ، تماشا دیکھنے والے، تماشا کرنے والے کسی کے نہیں ہوتے، تماشائی جو ہوئے، تو اس طرح سے وہ احباب۔ اور دوسرا اس میں بیان یہ کیا گیا کہ حکام کی طرف لے جانا ڈرا دھمکا کر تاکہ اس سے فوائد لے۔ ہمارے جو ہاں حکام کا مطلب یہ ہے جھوٹا پرچہ کرانا، ہاں جی کرا دینا، یا پولیس کا جھوٹے طریقے سے کسی کو ڈرانا، اور کسی بھی شخص صاحب منصب کسی کو ڈرا کر اس سے کچھ پیسے لینا، یہ ساری صورتیں جو ہے وہ حرام کی ہیں۔ اسی طرح جھوٹا کیس ہے، جھوٹا پرچہ ہے، اس کی پیروی کرنا، جیسے کہ وکالت ہے، وکیل کو اگر معلوم ہے کہ جھوٹا ہے اس کا کرنا بالکل حرام ہے۔ اس سے جو رزق لے گا وہ بھی حرام ہے، یعنی اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ چور ہے، یہ ہر وقت میرے پاس ہی آتا ہے اور اس نے پیسے دے کے مجھ سے ضمانت کروانی ہوتی ہے، اور تو قانون کوئی ایسا شریعت میں ہے اس کو سزا دی گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو جا کے ثابت کرنا یہ چور نہیں ہے، یہی ہوگا نا۔ تو بالکل اس طرح کا رزق کمانا ناجائز ہے۔ حکام کی طرف لے جانا، اور بالخصوص ان پھر حکام کی طرف لے جانے والا اگر کرنے والا اس طرح حرام ہے تو وہ خود کریں گے تو کتنا ہوگا پھر۔ تو یہ سارے ذرائع جو ہیں رزق کے حرام کے ذریعے، کسی پر بھی زیادتی ہو اور اس سے رزق ملے، شریعت میں منع، ناجائز و حرام ہے، اور وہ رزق جو ہے انسان کے لیے وبال جان بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے، فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے، وہ شخص مرحوم نہیں ہے۔ مرحوم کہتے ہیں جس پہ رحمت کی جائے، تو زندہ پر بھی ہو سکتی ہے، مردہ پر بھی فوت ہو۔ مرحوم نہیں بلکہ ملعون ہے، جس پر اللہ کے رسول کی اور اہل ایمان کی لعنت ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح جو ہے وہ منع فرمایا۔ اللہ رب العزت کی آیت، اللہ کا حکم، اللہ رب العزت کی تعلیم اس آیت میں باقاعدہ یہ حکم ہے، اور دعا فرمائیں اگر ہم سے آج تک ہو چکا
تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آنے والی زندگی میں اس طرح کے اعمال بجا نہیں لائیں گے جس کے ذریعے سے رزق میں حرام کی آمیزش آ جائے۔ کس طرح سیل بندے کرتے ہاں حرام جانور کا جو بیچنا خرید و فروخت کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت کتا بڑا ریٹ پہ ہے، انسانوں کی تو قدر نہیں رہی۔ بلیم بیچتے نا، اسی طرح اصل میں انسان یہ بتانا مقصود یہی ہے، انسان کو سبق یہ دیا گیا انسان کی تعظیم، باقی جو جانور ہیں ان کے حقوق ہیں اپنے اپنے، لیکن ظلم یہ ہے کہ انسان کو جانور سے بھی بدتر کر دیا گیا اور جانور کو وہ مقام دیا گیا۔ اللہ نے ان کی کیپیسٹی بنائی ہے، ان کی فہم و فراست بنائی ہے، ان کی کیفیت بنائی ہے، وہ وہیں خوش رہتے ہیں، یہ ان پر ظلم ہے۔ اس نے کھلے میدان میں رہنا اس کے لیے خوش ہے، کتے کا عام جگہ پہ سو جانا یہ اس کے لیے زبردست ہے، اس کو ہڈیاں اس طرح ہے، اس کی بناوٹ اس طرح ہے، اور ہمیں کوئی کہے کہ تم اڑو ایسے ہی تو ہمیں اچھا لگے گا، کسی چیز پر ایسے بٹھا دے کے اڑو تو ہم جب اڑیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم کہیں جی چڑیا اڑتی ہے ہم بھی اڑیں، تو چڑیا کے اندر اللہ نے کیفیت رکھی ہے، جتنی مرضی اوپر چلی جاتی ہے اس کو ڈر نہیں لگتا، ہم تو بس دو چار منزل ہو اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھیں تو ہمیں چکر آ جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کی ایک کیفیت ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کو اس کے مقام پر رکھنا ہی خدمت خلق ہے، خدمت خلق ہے۔ گھر میں نوکر کام کرتا ہے، اس کو کبھی روٹی نہیں پوچھی تو کتے نو اعلیٰ قسم کی چیزیں کھلا رہے ہیں، اور بلی کو اعلیٰ قسم کی چیزیں کھلا رہے ہیں، گھر میں رکھا ہوا نوکر اس سے نہیں پوچھا، جبکہ انسان کی تعظیم کی تعلیم دی گئی۔ تو اس طرح سے یہ اغیار کی تعلیم ہے، اور وہ کیونکہ ان کے پاس مذہب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، صحیح سارا کو تبدیل ہو گیا ہے، ان کے پاس رہنے سہنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں کافر تو خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ ملکوں میں قانون بنا ہوا ہے خودکشی کرنے کے لیے، وہ ہاسپٹل میں جائیں اور وہ اس طرح زبردست قسم کی مشینیں بنائی ہیں، اسی وقت اس کو انجیکشن یا کوئی طریقہ کرتے ختم کر دیتے ہیں۔ جبکہ اسلام میں انسان بوڑھا ہوگا تو مسجد میں بیٹھے گا، ذکر کرے گا، اس کا اور دل لگے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے لوگ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جن کو محبت ہے، نماز پڑھتے ہیں، جب بڑھاپے کو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بس اب بچے کمانے والے ہو گئے، میں سارا دن مسجد میں ہی ہوتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں اسلام بڑھاپے میں زیادہ انسان کو جو ہے وہ پاکیزگی دیتا ہے، تو اور ان کے پاس نہ کوئی رہنے سہنے کا طریقہ ہے، کبھی وہ خود کتا بنتے ہیں، کبھی کتا رکھ لیتے ہیں، کبھی بلیاں رکھ لیتے ہیں، اور اس طرح کے پرندے رکھنا یہ حدیث میں ہے، پرندے رکھنا جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ، میں نے حدیث سنی ہے، مفہوم حدیث ہے، کسی صحابی کے گھر میں گئے تو وہ پرندہ تھا، تو اس کا پرندے کے بارے میں حضور نے پوچھا، منع نہیں کیا۔ تو پرندے جو ہیں وہ رکھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس سے بھی کوئی جوا وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہ کی جائیں، باقی چیزوں کے اس طرح سے کرنا جو جہاں ہے وہیں رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں گھر میں ہوں گی، رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ کتنی چیزیں؟ بندے پر غسل فرض ہو، غسل نہ کرے جان کے، مجبوری نہ ہو، رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ نمبر 2، بندے کے گھر میں تصویر لگی ہوئی ہو جاندار کی، گھوڑے کی ہو یا کسی پیر کی ہو، چڑیا کی ہو یا کسی بڑے سارے فقیر کی ہو، تصویر حرام ہے، گھر میں تصویر نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی، کسی جاندار کی تصویر گھر میں ہوگی تو رحمت کا فرشتہ، اگر ہے ایسی کوئی تصویریں تو اس کو صندوق میں رکھ دیں، کسی اور جگہ پہ رکھ دیں، لٹکائیں نہیں، کہیں لگائیں نہ، کسی بھی جاندار کی تصویر۔ جی جاندار، ہاں جاندار مر جائے، ہاں 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 تو مر جائے یا زندہ اس کی تصویر ہی ہے نا، تصویر حرام ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تصویر ہی ہے۔ تو نمبر 3 یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر میں کتا رکھنا، اگر کتا شکاری نہ ہو، اس سے شکار کا نفع یا گھر میں خطرہ ہے، یہ جو دیہاتوں میں لوگ رکھتے ہیں بھینسیں وغیرہ جانوروں کے لیے حفاظت کے لیے، ان 2 کے علاوہ کتا اگر رکھے گا تو گھر رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک مقام بنایا ہے، اس کے مطابق ہی وہ سجتا ہے، اس کے مطابق ہی وہ رہتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جی ہاں، شکل اگر واضح نظر آتی ہے،
واضح کھلونا بھی کوئی ہے، واضح اس کی شکل نظر آتی ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل غلط ہے۔ میں ایک بزرگ کے پاس گیا، میں بھی ابتدا میں گیا تو میرے بچے کے ہاتھ میں تھا، وہ ایک اتنے غصے میں ہو گئے، میں حیران ہو گیا۔ جی یہ تو آپ کے ملکی قانون کا کوئی ایسا قانون ہو، پہلے زمانے میں کیونکہ یہ کمپنیاں ہوتی نہیں تھی، لیکن ہاں کوئی ایسا ہے کہ اس کا کاروبار ہے تو یہ حدیثوں میں ہے، کسی کے کاروبار چل رہا ہے تو اس کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے شریعت میں۔ یہ آپ کے قانون آپ کو اس تجارت کے معاملات کا معلوم ہوگا کہ ایک بندے نے اپنی ایک کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے اور اس پر اسی طرح کا بیچنا، اس طرح کا کرنا ظاہر ہے یہ دھوکہ ہے، اور شریعت میں دھوکہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ وہ ملعون ہے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، تو یہ حدیث پاک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نفس دل مطمئن دے دے نا تو رزق بڑا، رزق بھی ہم نے بنانا ہے، بنانا تو اللہ نے ہے۔ ہم نے کون سے، ہم ایک بالی بھی نہیں پیدا کر سکتے، گندم کی ایک بالی، درخت کا ایک پتا ایک پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر ایسے کوشش کریں، مطلب کوئی بھی دوست ہے اس کو مشورہ دیں، یہی دیں کہ حلال رزق کمائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ میں ایک حدیث پاک کا مفہوم سناتا ہوں۔ ایک صحابی نماز پڑھنے گئے نا تو پیچھے اونٹ باندھا ہوا تھا، تو کوئی اونٹ چرا کے لے گیا، تو آپ نے فرمایا کہ کس نے چرایا؟ آدمی نے بتایا فلاں کھڑا تھا، میرے خیال میں وہ لے گیا ہے۔ آپ نے کرو میں نے نیت کی تھی کہ میں نماز پڑھ کے واپس آؤں گا تو یہ غریب آدمی اسی کو اونٹ دے دوں گا، لیکن کیونکہ اس نے حلال طریقے سے کھانا نہیں تھا، وہ حرام طریقے سے لے گیا۔ طریقہ ہم نے اپنانا ہے، رزق اللہ نے دینا ہی دینا ہے، ہمیں طریقے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو طریقہ وہ اپنانا ہے جس میں کسی کا دھوکہ نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب سننے کی بات ہے، روزانہ ظہر کے ٹائم حضور بازار جایا کرتے تھے، جی اپنی مارکیٹ کو چیک کرتے تھے نبی علیہ السلام، کون کیسے بیچ رہا ہے، کس ریٹ پہ بیچ رہا ہے، کہاں سے لیا ہے۔ ایک بار بارش ہوئی تو حضور گئے نا، تو گھومتے گھومتے آ گئے تو گندم بالکل صاف پڑی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بارش ہوئی ہے، اس کی گندم سوکھی کیسے پڑی ہوئی ہے؟ حضور نے جا کے نا ایسے کر کے ہاتھ ڈالا نا تو وہ سوکھی اوپر اور گیلی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا حضور بس وہ میں کسی لینی کو نہیں، تو میں چلو سکی تھلے کر سنی تھلے کر دینا تو سکی اتنے کر دینے تو چل وک جائے گی۔ حضور نے فرمایا جلدی کرو، نیچے والی اوپر نکالو، فرمایا دھوکہ نہیں دینا۔ اتنا بھی نبی علیہ السلام نے دھوکہ برداشت نہیں فرمایا۔ اس طرح اسلام بہت بڑی اعلیٰ تعلیم ہے، کوئی بھی نہیں دے سکتا، یہ جتنے ہیں سب جھوٹ ہے۔ جی جو کافر ہے وہ بڑا اچھا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، ایک چیز نہیں کھانے کی اس نے بچائی آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ وہ بھی لسی ہوتی تھی، بوتل دی، سب کے گردے تباہ ہو رہے ہیں، اکثر لوگوں کے گردے ختم ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر اتنا زبردست قسم کا ایسڈ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو بھی بوتل کثرت سے پیتا ہے، پہلا نمبر شوگر، دوسرے نمبر اس کے گردے اڑ جاتے ہیں۔ یہ لکھوا لیں مجھ سے، تجربے کی بات ہے۔ آپ نے اگر تجربہ کرنا ہے، پیپسی کی بوتل لیں، ابھی دھوپ بڑی زبردست ہے، دھوپ پہ رکھیں، رکھنے کے بعد آپ جو ہے نا واش روم میں اس کو ایسے ڈال دیں، 5 منٹ کے بعد دھوئیں، تیزاب سے اعلیٰ کام کرتی ہے۔ وہ انگریز کو کیا، کافر کو کیا لگے آپ کو کیا کھلا رہا ہے وہ؟ تو اس طرح سے اس نے غذائیں برگر بنا دیا، اس کا حال دیکھو، اس میں کیا خوراک ہے؟ بھوسا ہے، اپنا پیٹ بھر لو، اس کے اندر کوئی ہے خوراک؟ کوئی خوراک نہیں ہے۔ جو کچھ اس نے بنایا، ٹافیاں، بسکٹ ہیں یا مٹھائی وغیرہ ہے، اتنا زبردست قسم کے اس میں سوڈا ڈلتا ہے اور کاسٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں جس سے انہوں نے بنانا ہوتا ہے اس کو، جب وہ کھاتے ہیں تو یہ بھی سیدھا اندر جا کے تباہی اتارتا ہے، مٹھائیاں وغیرہ میں۔ تو ایک چیز نہیں ہے، کہتے ہیں جی وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور مسلمان بہت برے ہیں، جی